بھیجے نا. اب آخری فریضہ رہتا ہے. علی پہ جوانی کی بہار ہے, شادی کے قابل ہو گیا ہے. میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا. اور میرے حبیب, میں اس ریت, اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو, بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو, بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے. لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں, میرا بدن نہیں. ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر بدن ہوتا چل کے آتا. لیکن میرے حبیب تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا, اتنا ناز تھا کہ تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے, تو محسوس نہیں کرے گا. اس لیے رات کے پردے میں, کبریائی کی تنہائی میں, وحدت کی خلوت میں تجھے بلایا. مجھے علی کے لیے بطول کا رشتہ چاہیے. سر اٹھانا. جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا نہیں, جس کی ماں کے دودھ کا اثر علی کو ماننا ہے, اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. رسول نے سجدہ کیا. پالنے والے لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ میں تیرا بندہ, بطول تیری کنیز. جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہوتا, میں ہاں کر دیتا. حجاب الہی میں زلزلہ آیا, کہا اے میرے حبیب, جبریل جیسے کمین کی زبان میں یہ طہارت کہاں کہ وہ بطول کا رشتہ مانگے. اس کا شان نزول کیا ہے, کب نازل ہوئی, اس طرف ہم نہیں جائیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ ہے کہ لیس البر, نیکی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نیک وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, نیکی یہ نہیں ہے. یہ مصدر استعمال ہوا بر. کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنا ہو یا کسی چیز کی بتانا ہو کہ یہ کتنی اہم چیز ہے, تو وہاں پہ مصدر استعمال کیا جاتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا مولا علی عادل تھے, یعنی کیا عادل تھے. عادل کیوں کہا؟ یعنی کل وجود علی ابن ابی طالب عادل تھا, علی تھا ہی عادل. اس لیے کہا لیس البر, نیکی نہیں ہے, مگر کیا ہے؟ فرماتا نیکی نہیں ہے تمہارا مشرق کی طرف منہ کر کے مثلا کھڑے ہونا یا مغرب کی طرف بات کرنا, بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب یہاں پہ اعتقادی بحث ہو رہی ہے, عقائد کی بات ہو رہی ہے. پہلے من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان اور قیامت پر. دیکھو یہاں پہ مبدا کی بات بھی ہوئی ہے شروع میں, اور مقصد کی بات بھی ہوئی ہے. یعنی جس کی طرف سے آئے ہیں اس پر ایمان, اور جدھر جانا ہے اس پر ایمان. من آمن باللہ والیوم الآخر, اور آخرت کے اوپر ایمان. والملائکۃ, ملائکہ پر ایمان بہت ضروری ہے. ملائکہ کے جو منکرین تھے پہلے زمانے میں, ان پہ بھی خدا نے لعنتیں ڈالی ہیں, اور خدا نے کہا ہے کہ جو جبرائیل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے. خدا نے اس کو بھی مذمت کی ہے. اور اسی طرح آج جو ممبر کے اوپر, پھر آپ کہیں گے کہ ممبر کی بات کیونکہ ہو یہی رہا ہے, قرآن کو جب پڑھیں گے تو پھر ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی پڑے گی. نہیں پڑھیں گے, بند کر دیں گے, تو پھر ضرورت نہیں ہے, پھر تو ٹینشن نہیں ہے نا. جب اس کی طرف جانا ہے تو پھر اصلاح کرنی پڑنی ہے اپنے عقائد کی, پھر تھوڑا دیکھنا پڑنا ہے کہ جو کہتا ہے مثال کے طور پر ممبر پہ آ کے کہ جبرائیل تو ایک کمین تھا, آپ دیکھ لیں, آپ کی ویڈیوز موجود ہیں, دیکھیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے, برسر ممبر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جب معراج پہ گئے, خدا نے کہا میں نے تو آپ کو بلایا تھا زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے, علی کے لیے. تو کہا کہ خدایا یہ بات جبرائیل کو کہہ دیتا. کہا کہ جبرائیل, وہ خطیب کہہ رہے ہیں, جبرائیل, خدا کہتا ہے کہ جبرائیل کی کیا جرت, جبرائیل جیسے کمین کی اعوذ باللہ کیا جرت کہ زہرا کا نام اپنی زبان پہ لائے. معصوم ہے جبرائیل, قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. آل محمد کے پاس پیغام لے کے جانے والا جبرائیل ہے. زہرا کو محادثہ اس لیے کہتے ہیں کہ زہرا جناب جبرائیل سے ہم کلام ہوتی تھیں, فرشتے بی بی سے کلام کرتے تھے, یہ بی بی کا لقب ہے محادثہ. اب آپ توجہ کریں, اسی ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ, اس کی جرت کیا تھی, اس کی جرت کیا تھی بات کرنا زہرا کے بارے میں, جبکہ زہرا ان کے ساتھ کلام کرتی, اسی لیے محادثہ کہا جاتا ہے.
تو عزیز ہم اور آپ پھر یہ دیکھیں آپ کے حدیث قصہ، یا تو پھر اس کو کہو کہ حدیث قصہ کو جھٹلا دیں. حدیث قصہ تو کہہ رہی ہے کہ جبرائیل آتے ہیں اور اس چادر کے نیچے جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیغام لے آتے ہیں. سارے فضائل جو خدا بند عالم نے آل محمد کے بیان فرمایا، جبرائیل نے آ کے بتائے ہیں کہ خدا یہ پیغام دے رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ بنایا ہی آپ کے لیے ہے اور مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. تو وہاں پہ اجازت ملتی ہے. اب اس جبرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ توجہ کریں یہ کتنے غلط عقائد ہیں اور کس طرح ہم آگے بیٹھ کے جو ہے وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں.